بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ دوستو، سورہ آل عمران کا دوسرا حصہ خلاصہ اور اس کے مقاصد کیا ہیں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہم مومنوں کے لیے اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے، کسی کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اس بات کو واضح کیا کہ اگر نبی جیسی ذات اور شخصیت اس دنیا میں مبعوث نہ ہوتے تو ہم کہیں کا نہ ہوتے۔ ہم ہر طرح کی نعمت سے مالا مال تو ہو سکتے تھے، لیکن ہدایت ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے شرف سے نوازا تھا، فضل سے نوازا تھا، بہت ساری خوبیاں تھیں، جن کی خوبیوں کی بدولت ہی لوگ اتنی تعداد میں اسلام قبول کر رہے ہیں اور کیے ہیں۔ ہم امت محمدیہ کو اللہ کا شکر گزار ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی کا متبع بنایا، پیروکار بنایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے آخری پیغمبر ہونے کی، اور بہت سارے امتیازات بخشے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے امتیازات کی وجہ سے ہمارے لیے بھی امتیازات اور خصوصیت ہیں۔ اور اس میں سب سے جو بنیادی بات ہے، امتیاز والے اگر اس امتیازات کو اور ان خصوصیات کو محسوس کر رہے ہیں تو کہ یہ جانیں کہ اللہ کے اس پیغام کو برقرار رکھیں تو وہ امتیازات اور خصوصیت برقرار رہے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ سب مل کر مضبوطی سے اللہ تعالیٰ کے رسی کو تھام لو اور الگ الگ فرقوں میں نہ بٹو۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تم کو یہ بتلانے کے لیے کہ تمہارا سب کا رب ایک ہے، اور تم سب کا نبی میں ایک ہوں، تم سب کا دین ایک اسلام ہے۔ تو پھر یہ فرقے اور یہ سارے اختلافات کرنا گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرحمت سے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان سے دوری کا نتیجہ ہے، ان کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار اگر سچے معنوں میں ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول سے لوگ چمٹ جائیں گے۔ بصورت دیگر یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا یہی وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، ایک دن وجوہ یوم تسود الوجوہ وتبیض وجوہ، وہ قیامت کے دن آنے والا ہے کہ کچھ چہرے دنیا میں تو بڑے صاف ستھرے نظر آتے تھے، دین والے کو ٹوپی کرتا والے، لیکن قیامت کے دن چہرے سیاہ ہوں گے، اور کچھ ہوں گے جن کو حقیر سمجھا جاتا تھا لیکن ان کے چہرے بڑے ہی بارونق اور سفید ہوں گے۔ وجہ یہی ہوگی کہ انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروکاری میں اپنی زندگی کو فنا کیا ہوگا۔ تو میرے دوستو، ہمارا یہ طرہ امتیاز ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول پر اللہ نے یہ قرآن مجید نازل فرمایا ہے، اس کی تلاوت کریں، اور تلاوت کا وصف اللہ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا، آیات اللہ و آناء اللیل، یعنی ہم یتلون آیات اللہ، کہ وہ قوم ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی رات و دن تلاوت کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، یہ وہ قوم ہے جو اللہ پر ایمان لاتی ہے اور آخرت پر ایمان لاتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، ویسارعون فی الخیرات، اور بھلائی اور نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے یہ بھی بتایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، قرآن کے اندر اہل قرآن جو نبی کے امتی ہیں کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے فرقے بنائے، یہود و نصارہ 72-73 فرقے میں بٹ گئے۔ اور یہ بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، مومنوں ان لوگوں کو اپنا کارساز اور ان کو اپنا ڈھال نہ بناؤ، یہ تمہیں کوئی کام نہیں آنے والے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پیروی کے سلسلے میں اس سورہ آل عمران کے تمام سورت
سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ یہی مقصد حقیقی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کا اقرار کیا جائے، بمعنی کہ ان کی پیروی کما حقہ کی جائے۔ اور ان کی مثالیں بھی اللہ نے اس کے اندر ذکر کی ہے کہ مصائب اور پریشانیوں میں بھی تم کا وقوع ہوگا، جیسے غزوہ احد میں کس طرح کی پریشانیاں اور مصیبت آئیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں جو معلم بشریت تھے، کیسے مصیبت کے ساتھ تعامل کیا، اور پھر بھی کفار و مشرکین کے ساتھ اس طرح کے انتقام کا جذبہ اپنے دل کے اندر نہیں رکھا، بلکہ استغفار اور ہمیشہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ اور یہ بتانے کے لیے کہ مسلمانوں، تمہارے پاس اگر کسی طرح کی مصیبت آتی ہے، تم اللہ کی راہ میں اگر شہید ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے شہادت کا درجہ یہ بہت بڑا درجہ ہے، اور شہید وہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے رضا چاہتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے ان مومنوں کو کہ کون جو ہے سچا ہے۔ میرے دوستو، بالخصوص شدت اور مصائب کے وقت میں خضوع اور خشوع کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ اختیار کیا اور فرمایا، دعا کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے رب، ہمیں بخش دیجئے، ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہم نے جو زیادتیاں کی ہیں اللہ اس سے معاف فرما دیجئے، درگزر کر دیجئے، اور اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے۔ میرے دوستو، مدد کرنے کی بات اللہ کے رسول کرتے تھے اللہ کی طرف سے، لیکن دشمنی دل کے اندر نہیں پالتے تھے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہاں تک کہ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ مانو گے، پکڑو گے، اور رسول کو صحیح طریقے سے نہیں اپنا متبع سمجھو گے، تو جان لو، کیا جان لو، حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم، کہ یہ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے تم برباد ہو جاؤ گے، تمہاری ہوائی اکھڑ جائے گی، تم جھگڑوں میں پڑ جاؤ گے اور تم نافرمان قوم میں سے ہو جاؤ گے۔ ان تمام وجوہات کو اس لیے ذکر کر رہے ہیں میرے دوستو کہ ہر چند مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر قائم ہونی چاہیے، جو پلیٹ فارم اللہ جل شانہ کا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی ہوئی ہے، یا پلیٹ فارم تعمیر کیا ہوا ہے، بس کسی انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، کہیں بھٹکنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے اپنے رسول کا وصف ذکر کیا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے رحمت ہی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم پڑ گئے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرمائے ہیں، ان میں سے یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو موم کر دیا تھا۔ اور میرے دوستو، ہمارے اندر کے جو لوگ منافقین ہیں ان کے ساتھ بھی الگ تھلگ رہنے کا یہ حکم ہے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ سارے احکام اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیے ہیں وہ اس لیے کہ جو خبیث ہے، جو منافق ہے، یہ پتہ چل جائے کہ کون صحیح راہ پر ہے اور کون غلط راہ پر ہے۔ یعنی قرآن کے اندر ہر طرح کا فیصلہ موجود ہے۔ اور رہی بات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیوں کا، تو یہ ابتلا ہے اور یہ ابتلا ہو کر کے رہے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم ضرور اپنے مال کے اندر اور اپنے جانوں کے اندر آزمائے جاؤ گے، وَلَكِنَّ الْعَاقِبَةَ لَكُمْ، لیکن عاقبت، کامیابی، انجام کار تمہارے لیے ہے مومنوں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آسمان و زمین کی بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی تمہیں چاہے تو ہمیشہ بادشاہی اور عزت ہی عطا کرے، لیکن تمہیں آزماتا ہے۔ اسی لیے ان مومنوں کا وصف ذکر کیا، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَى آخِرِهِ، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، وہ اللہ کی یاد میں رات و دن رہتے ہیں، یہاں تک کہ پہلو تہی کرتے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کی ان خلقتوں کے اندر سوچتے ہیں اور بے ساختہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیکار یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے۔
اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے تکلیف پر وہ مناسب حل جو اپنے ایمان و عقیدہ کے تحفظ کے لیے ہو سکتا ہے اس کے برتنے کی وجہ سے، ادا کرنے کی وجہ سے اللہ نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، کہ جو لوگ ہجرت کیے اور اپنے گھروں سے نکالے گئے میری راہ میں، تکلیف برداشت کی، وقاتلوا وقتلوا، اور قتل بھی کیے اور قتل بھی ہوئے، شہید ہو گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو ہم ان کی گناہیں بخش دیں گے، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ہم انہیں جنت کے اندر داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہے۔ تو میرے دوستو، مومن جو اللہ کی راہ میں قربانی دے گا، جو مصائب جھیلے گا دین کی وجہ سے، وہ کبھی بھی گھاٹے اور نقصان میں نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ بھی اللہ کے رسول سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس امت میں غالب رکھے گا، اللہ انہیں عزت بخشے گا اور قیامت کے دن انہیں ہر طرح کی نعمتوں والی جنت میں عطا کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کے ساتھ اور ایک دوسرے کو تلقین صبر کے ساتھ، مرابطت اور قوت کے ساتھ ڈٹے رہو، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام اور دین کو تمام ادیان پر غالب کیا جائے۔ اور کہا اللہ نے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے مومنو صبر کرو، صبر کی تلقین کرو اور جڑ کر کے رہو، ایک دوسرے سے قوت کے ساتھ رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ سورہ آل عمران کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی پیروی کی جائے۔ تو گویا کہ سورہ بقرہ کے اندر لا الہ الا اللہ کی تاصیل اور اس بنیاد کی جڑ، اس کی جڑ کو گاڑنا، انسان کے اندر پیوست کرنا، راسخ کرنا، اور اس سورہ آل عمران کے اندر رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسالت کے دوسرے جزء کو پیوست کرنا اور اس کو راسخ کرنا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔